ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج ہم اس ہفتے کا پہلا پیریڈ اور پیرا لیسن ہم جو ہے سبجیکٹ جو ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں۔ آج بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی ہم آگے حدیث پڑھیں گے، اور باب ہمارا جو ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے باب قضاء الحاجہ، رفع حاجت کے بیان کے بارے میں۔ اس میں ہم نے کافی حدیثیں پڑھ لی تھی، آج ہم حدیث نمبر 88 پڑھتے ہیں۔ جی توجہ کریں۔ وان جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا تغوط الرجلان فلیتوارا کل واحد منہما عن صاحبہ ولا یتحدثا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رجلانی دو لوگ جائیں قضاء حاجت کے لیے تو پردہ کر لیں، کل واحد منہما عن صاحبہ ولا یتحدثا، اور قضاء حاجت کرتے ہوئے ایک بندہ دوسرے بندے کے ساتھ جو ہے وہ باتیں نہ کرے۔ فإن اللہ یمقت علی ذالک، بے شک اللہ تعالی جو ہے اس بات پر ناراض ہوتا ہے۔ رواہ احمد وصححہ ابن سکانی وابن القطانی وہو معلول۔ جی اسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اپنی کتاب مسند احمد کے اندر روایت کیا ہے، اور اس حدیث کا جو نمبر ہے وہ 11,330 ہے، 11,330 نمبر ہے۔ اچھا جی، اس حدیث کو سمجھیں اور اپنے پاس لکھیں کہ جب پخانہ کرنے جائیں، واش روم میں جائیں یا کسی ایسی جگہ پہ جو کھلی جگہ ہو، آپ جانتے ہیں پہلے جو ہے یا ابھی بھی کچھ ایسے دیہات ایسے جگہ ہیں جہاں پر مرد حضرات کٹھے جاتے ہیں یا عورتیں کٹھی ہو کے جاتی ہیں، فصلوں کے اندر جاتی ہیں، یا کہیں بھی ایسی کوئی بات ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے تو ایک دوسرے سے الگ ہو جاؤ، جہاں بیٹھنا ہے ایک دوسرے کو نظر نہ ہو، پردہ ہو، ایک دوسرے کے سامنے نہ بیٹھو۔ اور دوسری بات جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے جو ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے باتیں نہ کرو، قضاء حاجت کرتے ہوئے باتیں نہیں کرنی۔ کوئی بندہ واش روم میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں نہ کرے، اور نہ ہی جو ہے کہیں فصلوں میں گیا ہوئے ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے کوئی ایک دوسروں کے ساتھ باتیں کرے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کام بھی نہیں کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اور وضاحت وہ یہ ہے کہ ایک بندہ ہے وہ واش روم کے اندر ہے، پردہ ہے، چار دیواری ہے، دروازہ بند ہے، جیسا ہمارے گھروں کے اندر ہوتا ہے۔ تو ایک باہر سے شخص آیا ہے، یعنی گھر کا ہی فرد ہے، اس نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا، آواز دی ہے، اس نے کہا یار وہ موٹر سائیکل کی چابی کہاں رکھی ہے؟ اب وہ اندر سے بتاتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں جگہ پہ پڑی ہے۔ تو ایسا جو امر ہے وہ ٹھیک ہے، وہ درست ہے۔ خواہ مخواہ کی باتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ ایک ہے کوئی بامر مجبوری ہے، وہ آپ اسے بتا دیتے ہیں یار وہ موٹر سائیکل کی چابی میری جو ہے دراز کے اندر موجود ہے، یا میرے کپڑوں میں یا فلاں جگہ پر لٹکی ہوئی ہے، وہاں سے اتار لو، تو یہ بتانا یہ ٹھیک ہے۔ لیکن ایسا نہیں کرنا بالکل بھی کہ آپ ایک دوسرے سے گپے لگا رہے ہو، بے شک ایک باہر کھڑا ہے ایک اندر کھڑا ہے، وہ نہا رہا ہے یا واش روم میں، تو وہ ایک دوسرے سے گپے لگانا یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس حدیث سے یہ بات سمجھ آ گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ
यमकुतु अला ज़ालिक, अल्लाह ताला इन लोगों पर जो है बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है कि जो आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह बातें करते हैं। और अगर खुले मैदान में औरतें हैं या मर्द हैं वो बैठे हैं क़ज़ाए हाजत कर रहे हैं तो फिर बिल्कुल ही मना है, फिर ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि वो बैठे हैं और गप्पे भी लगा रहे हैं, तो ये अमर। अच्छा जी, हदीस नंबर 99 देखे, 89 देखे। वाना भी कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु काल, अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, कहते हैं काल रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यमस्सन्ना अहदुकुम ज़करहु बियमीनिही व हुवा यबूलु, फरमाया कि तुम में से कोई क़ज़ाए हाजत के लिए जाए तो क्या करे, ज़करहु बियमीनिही, वो ना छुए अपने हाथ दाएं हाथ से अपने ज़कर को, अपने नफ्स को, अपनी शर्मगाह को, अपने सीधे हाथ को वो इस्तेमाल ना करे। यानी कि अब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर कि बंदा अपने सीधे हाथ से इस्तंजा ना करे, सीधे हाथ को वाशरूम में जाकर शर्मगाह को लगाना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाए। चले मैं एक बात खुल के बयान कर देता हूँ, अल्लाह करे वो भी उम्मत को समझ आ जाए कि बहुत बड़ी नौजवानों की जमात तबाह व बर्बाद हो गई है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल नहीं किया और अपने हाथ को, दाएं हाथ को इस्तेमाल करते हुए शर्मगाह तक ले जाते हैं। तो ऐसे लोग अल्लाह से तौबा करें। अच्छा चलें, अगली बात, ये बात समझ आ गई कि अपने सीधे हाथ को किसी सूरत भी जो है आपने वो इस्तेमाल नहीं करना वाशरूम में जाके। फिर फरमाया वला यतमस्सह मिनल खलाई बियमीनिही, और फिर जो है मज़ीद वज़ाहत है। पहली वज़ाहत है कि अपने ज़कर को, नफ्स को, शर्मगाह को सीधा हाथ नहीं लगाना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सीधे हाथ के साथ इस्तंजा भी नहीं करना, इस्तंजा सीधे हाथ के साथ नहीं करना। और फिर फरमाया कि वला यतनफ़स फिल इनाई, कि पानी पीते हुए बर्तन के अंदर सांस ना लिया जाए। ये 3 बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में बयान की। ये हदीस बुखारी और मुस्लिम की है और मुस्लिम के अंदर ये हदीस 613 नंबर है। अच्छा जी, इसके अंदर 3 चीज़ें हैं, मैंने वजाहत कर दी और अब मुख्तसर वजाहत कर देता हूँ। अपने ज़कर को हाथ नहीं लगाना सीधा, और अपने सीधे हाथ से इस्तंजा नहीं करना, और पानी के अंदर जो जब पानी पीना है तो बर्तन जो इस्तेमाल किया जाए उसके अंदर सांस नहीं लेना आपने। अच्छा जी, अब हदीस नंबर 90 देखे। वान सलमान रज़ी अल्लाहु अन्हु, सलमान रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं, काला कहते हैं लक़द नहाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नस्तक़बिला क़िबलता बिग़ाइतिन औ बौलिन, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने किबले की तरफ मुँह करके हमें मना किया है क़ज़ाए हाजत करने से। औ अन नस्तंजिया बिल यमीनी औ अस्तंजिया बि अक़ल्ला मिन सलासतिल अहजारी। दूसरी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जो हमें कही है, फरमाया है, वो ये है कि दाएं हाथ से जो है इस्तंजा भी नहीं करना। तीसरी बात, जब इस्तंजा करना है तो उल्टे हाथ से करें, और उल्टे हाथ से अगर आपको पानी नहीं मिला तो फिर 3 से बिसलासती अहजारिन, 3 से ज़्यादा
یا کم سے کم 3 ڈیلے استعمال کریں، اس سے کم استعمال نہ کریں۔ 3 سے زیادہ ڈیلے استعمال، سفر میں ہیں آپ، کسی فصل میں اتر گئے، پریشانی زیادہ بنی ہے، تو آپ نے اگر وہاں پر بیٹھنا ہے قضاء حاجت کے لیے تو 3 ڈیلے آپ ضرور اٹھا کے رکھیں۔ اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتلائی ہے وہ کیا ہے؟ سلمان کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، او ان نستنجی برجیع او عظم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبر سے اور ہڈی سے استنجا کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ اب دیکھیں نا، جو چیز خود پلید ہے، خود غلیظ ہے، اس نے کیا طہارت کرنی ہے؟ اب گوبر ہے، بھینس کا ہے یا کسی بھی چیز کا ہے چلیں، تو اس کے ساتھ استنجا کیسے کریں گے؟ استنجا ہو جائے گا، کیونکہ وہ خود ایک ایسی چیز ہے، وہ کیا طہارت کرے گی؟ ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے طہارت نہیں کرنی، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور دوسری چیز جو آخری چیز ہے وہ کیا ہے؟ اور ہڈی سے بھی منع کیا، یعنی ہڈی سے کوئی بندہ استنجا نہیں کر سکتا، ہڈی کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اس کی بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، اور ایک ایسی وجہ بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خود بتلائی ہے۔ اچھا، ہڈی جو ہے وہ ایسی چیز ہے، وہ کسی چیز کو جذب نہیں کرتی۔ مٹی ہے نا، وہ کسی چیز کو اگر استعمال کرنا ہے کہیں تو وہ جذب کر لیتی ہے۔ ہڈی ایسی چیز ہے وہ جذب نہیں کرتی۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو ہے جنات آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام سے کہیں کہ وہ ہڈی کو استعمال نہ کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوچھا بھئی کیا بات ہے، کیوں نہ استعمال کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری خوراک رکھی ہے، بنائی ہے، یہ جو ہڈی ہے یہ جنات کی خوراک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع کیا، فرمایا کہ میرے صحابہ، یہ تمہارے بھائیوں کا کھانا ہے۔ جو جنات مسلمان ہیں وہ بھی بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھائی کہا، تو فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ تمہارے بھائیوں کا کھانا ہے، تو اس لیے اسے بھی استعمال نہ کرو۔ اچھا جی، اب 9 نمبر حدیث جو ہم نے پڑھی ہے، اس کو مختصر بھی بیان کر دیتا ہوں۔ پیشاب کرتے ہوئے قبلہ کی طرف منہ نہیں کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو استعمال نہ کریں، پیچھے ہم نے پچھلی حدیث میں وضاحت کر دی ہے اس کی۔ اور 3 ڈیلوں سے کم استعمال نہ کریں، زیادہ کر لیں جتنی ضرورت ہو کر لیں، لیکن 3 سے کم نہ کریں۔ اور گوبر کو استعمال نہ کریں، گوبر کوئی پڑی ہو رستے میں، آپ جہاں بیٹھے ہیں قضاء حاجت کے لیے، تو گوبر پڑی ہے اسے استعمال کرنا شروع کر دیں، نہیں، اسے استعمال نہیں کر سکتے، ہڈی کو بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ اچھا جی، اب حدیث نمبر ہم پڑھتے ہیں 91۔ ان ابی ایوب رضی اللہ عنہ فلا تستقبل القبلۃ ولا تستدبروها بغائط او بول۔ ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ جائے ضرورت اور پیشاب کے وقت قبلے کی طرف نہ منہ کر کیا جائے اور نہ ہی پیٹ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی وہ روایت کرتے ہیں۔ پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا کہ قبلے کی طرف جو ہے وہ منہ نہیں کرنا۔ اس حدیث میں 2 چیزیں آ گئیں۔ اس حدیث میں آ گئی کہ قبلے کی طرف جو ہے نہ منہ کرنا ہے نہ پیٹ کرنی ہے، دونوں چیزیں نہیں کرنی۔ پھر کیا کرنا ہے؟ وَلَٰكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا، لیکن مشرق اور مغرب کی طرف منہ بھی کر سکتے اور پیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر سمجھنے کی بات ہے، تمام سٹوڈنٹس ذرا توجہ کریں گے، جو بھی سنے گا اس حدیث کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اب بات یہ ہے کہ قبلے کی طرف منہ نہیں کرنا اور پیٹ بھی نہیں کرنا، نہ ادھر منہ کرنا ہے نہ ادھر منہ کرنا ہے، نہ ادھر پیٹ کرنی ہے نہ ادھر پیٹ کرنی ہے۔ جو آپ کا قبلہ ہے آپ اس کی طرف منہ کر کے اس حدیث کو ذرا سمجھیے گا
کہ اس طرف نہ قبلے کی طرف منہ کرنا ہے اور نہ پیٹ کرنی ہے، دونوں کام نہیں کرنے۔ او شریکو او غریبو، لیکن مشرق اور مغرب کی طرف منہ بھی کر سکتے ہیں اور پیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اب ہمارا قبلہ جو ہے وہ کس طرف ہے؟ مغرب کی طرف، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ مغرب کی طرف منہ کرنا ہے اور نہ ہی پیٹ کرنی ہے۔ اب حدیث کے اگلے الفاظ ہیں کہ مغرب کی طرف منہ بھی کرنا ہے اور پیٹ بھی کر سکتا ہے۔ اب یہ دو چیزیں ہیں اور دونوں بظاہراً تضاد نظر آتا ہے۔ تو جو حدیث کا اوپر والا حصہ ہے وہ ہم لوگوں کے لیے ہے، جو حدیث کا نیچے والا حصہ ہے وہ مدینہ کے رہنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ جب آپ مدینہ میں جائیں یا جو لوگ رہتے ہیں ان سے قبلے کی ڈائریکشن پوچھیں تو یہی بنے گی کہ وہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ نہ کریں، قبلہ مشرق اور مغرب کی طرف ہو جاتا ہے، تو وہ اس طرف نہ منہ کریں نہ پیٹ کریں۔ نیچے والا حصہ او شریک او غریب یہ مدینہ میں رہنے والوں کے لیے ہے، اور ہمارے لیے جو ہم یہاں پہ رہتے ہیں پاک و ہند اور دوسری طرف دوسری ڈائریکشن مجھے نہیں پتا، ہمارے ہاں جو ڈائریکشن ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ قبلے کی طرف نہ منہ کرنا ہے اور نہ ہی پیٹ کرنی ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں یہ ایک پین ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر میں دیکھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں آپ کو سمجھانے کی، اللہ کرے میں سمجھا پاؤں آپ کو، تو ذرا توجہ کریں، اس حدیث کو سمجھنا ہے آپ نے۔ میں موبائل ذرا سیٹ کر دوں جی۔ تو یہ قبلہ ہے، مکہ کے رہنے والے لوگ جو ہیں، نعوذ باللہ قبلہ تو نہیں ہے، میں ویسے سمجھانے کے لیے بات عرض کروں۔ اگر جو بندہ اب اس طرف سے کھڑا ہے اس کے لیے قبلہ کس طرف ہوگا؟ اس طرف ہوگا۔ اب جو بندہ مغرب میں کھڑا ہے اس کے لیے قبلہ کس طرف ہوگا؟ اس کے لیے اس طرف ہوگا، میری طرف ہوگا، ٹھیک ہے۔ جو بندہ قبلے کے اس طرف سے کھڑا ہے تو اس کا قبلہ اس طرف ہوگا، اور جو اس طرف کھڑا ہے تو اس کا قبلہ اس طرف ہوگا۔ اس لیے بیت اللہ کے اندر، مکہ کے اندر جو ہے ادھر بھی حدیث کا نیچے والا حصہ ہم نہیں کہہ سکتے، ہم حدیث کے اوپر والے حصے پر عمل کر سکتے ہیں۔ یہی کہیں گے کہ جو شخص بھی قضائے حاجت کرے نہ وہ پیٹ قبلے کی طرف کرے اور نہ ہی وہ کیا کرے، منہ قبلے کی طرف کرے قضائے حاجت کرتے ہوئے۔ ٹھیک ہو گیا، بات سمجھ آ گئی۔ تو جو مدینہ کا جو ڈائریکشن ہے وہ ایسی ہے کہ وہ مشرق مغرب بن جاتا ہے ان کا نا، مشرق مغرب میں وہ منہ نہیں کر سکتے نہ پیٹ کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے جو چیز مائنڈ میں رکھنی ہے، ذہن میں رکھنی ہے، دنیا کے کسی کونے میں بھی رہنے والا جو شخص ہے وہ ہر ممکن کوشش کرے کہ وہ بیت اللہ کی طرف، قبلے کی طرف نہ منہ کرے اور نہ ہی اس کی طرف پیٹ کرے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ حدیث انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر نہ آئے تو دوبارہ مجھے میسج کیجئے گا گروپ میں، انشاءاللہ میں دوبارہ سمجھاؤں گا۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے 92 نمبر حدیث آپ دیکھیں گے، وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من اتى الغائط فلیستتر۔ فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ قضائے حاجت کے لیے جائے، ضرورت کے لیے آئے تو وہ پردہ کر لے، اور اس پر ہم نے پیچھے حدیثیں پڑھی ہیں۔ اسی طرح حدیث نمبر 93 دیکھیں گے آپ۔ اچھا جی، وہ مسئلہ یہ ہے کہ بیت اللہ کی طرف منہ کرنا یا پیٹ کرنا کیا کہیں پہ جائز ہے قضائے حاجت کرتے ہوئے، یا کسی پریشانی کے سبب یا کوئی شرعی عذر کی وجہ سے کیا بندہ ایسا کر سکتا ہے؟ تو
اس کو بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کیونکہ دین بڑا آسان ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی ایسی مجبوری کے اندر پھنسے ہوئے ہوں کہ آپ ایسی ڈائریکشن پر ہوں کہ آپ سیدھی طرف منہ کرنے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہ ہو، تو پھر کیا کیا جائے؟ تو اسلام نے اس کے لیے بھی بے حد آسان اور مؤثر جو ہے وہ جواب دیا ہے۔ میں وہ تھوڑی سی بحث آپ کے سامنے وہ بھی رکھ دیتا ہوں۔ دیکھیے، لیکن اس بات کو میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس بات کو بامر مجبوری انسان مجبور ہو جاتا ہے نا، جیسے انسان مجبور ہوتا ہے، وہ حاکم ظالم ہو اس کے سامنے کھڑا ہو تو اسے اجازت ہے کہ وہ جھوٹ بول لے، کہ میں مسلمان ہی نہیں ہوں، تو کچھ نہیں ہوتا۔ اسلام کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر بامر مجبوری آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے نا، آپ حرام کھا لیتے ہیں، تھوڑا سا کھا لیتے ہیں، اتنا جس سے آپ کی جان بچ جائے، تو اسلام کہتا ہے ٹھیک ہے، یہ جائز ہے۔ بعض اوقات جگہ کی نوعیت کی وجہ سے فتویٰ چینج بھی ہو جاتا ہوتا ہے۔ تو اب اس طرف میں آنا چاہتا ہوں، یہ بھی آپ کو بتلا دوں کہ اگر ایسی کوئی مجبوری ہو کہ آپ کے پاس ڈائریکشن ایسی کوئی نہیں ہے کہ آپ کس طرح منہ کر کے پیشاب کریں، مثال کے طور پر اگر آپ صحرا کے اندر ہیں، یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ صحرا کے اندر ہیں، صحرا کہتے ہیں کہ آپ کے آگے آڑ کوئی بھی نہیں ہے، چھپنے کی جگہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اسلام نے کہا، ہم حدیثیں پڑھ کے آ چکے ہیں کہ چھپنا ضروری ہے، اپنے صدر کو چھپانا ضروری ہے۔ اب صحرا ہے، کھلا صحرا ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، تو صحرا کے اندر آپ جانتے ہیں کہ نہ کوئی دیوار ہوتی ہے، نہ کوئی آڑ ہوتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آڑ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے تو وہاں پر ہر حال کے اندر قبلے کی طرف نہ منہ کرنا ہے نہ پیٹھ کرنی ہے۔ یاد رکھ لیں اس میرے مسئلے کو، کوئی بھی آپ سے پوچھے مسئلہ مکمل سمجھانے کی کوشش کیا کریں۔ صحرا کے اندر جب آپ کے آگے آڑ کوئی نہیں ہے، جب آپ کے آگے کوئی دیوار نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو ہر حال کے اندر قبلے کی طرف منہ کرنا نہیں ہے۔ دوسری بات، یہ جو آڑ ہوتی ہے نا، یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر جو ہے، نماز سے پہلے اپنے سر کے سامنے کوئی چیز رکھتے ہیں جو 1.5 فٹ 2 فٹ لمبی ہو، جسے سترہ کہا جاتا ہے، وہ رکھتے ہیں۔ پھر یہ میں نماز پڑھنے آگے میں نے سترہ رکھ دیا ہے، اب اس سترے کے آگے سے کوئی بھی گزرتا رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر سترہ ہٹا لیا جائے تو پھر نماز کے اندر خلل پیدا ہو جائے گا۔ آڑ ہونا لازمی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آڑ موجود ہے، آپ واش روم میں ہیں اور اس کی کوئی ترتیب نہیں ہے، واش روم کی ترتیب نہیں بن سکی، تو اگر آپ کی پیٹھ قبلے کی طرف ہے لیکن آڑ ہے، چاروں اطراف سے دیوار ہے، آڑ ہے، چاروں طرف سے دیوار ہے، پیٹھ ہو جائے، منہ ہو جائے، تو پھر کوئی اس کے اندر وہ گناہ والی بات نہیں ہے۔ اس کی دلیل بھی ہے، میں ایسے نہیں کہہ رہا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی کام بھیجا چھت کے اوپر، تو چھت کے اوپر وہ چڑھے، وہ کہتے ہیں کہ میں چھت پہ چڑھا تو اچانک میری نظر پڑی، اچانک جس طرح نظر پڑ جاتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے بیٹھے تھے واش روم میں، اس کی دیواریں تھیں، چھت نہیں تھی، تو آپ کی پیٹھ جو ہے وہ قبلے کی طرف تھی۔ تو جب اس وقت بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار بھی تھے، یہ بھی یاد رکھیں۔ تو جب مجبوری ہو، حتیٰ الامکان کوشش کریں کہ قبلے کی طرف منہ بھی نہ ہو، پیٹھ بھی نہ ہو، لیکن ایسی مجبوری آن پڑتی ہے، جیسے میں نے پہلے مثالیں دے دی ہیں، قرآن سے دے دی ہیں اور حدیث سے دے دی ہیں کہ اگر مجبوری ہو بندہ حرام بھی کھا سکتا ہے،
تو اگر ایسی مجبوری بن جائے تو اگر آڑ والا کمرہ ہو، واش روم بنا ہوا ہو، تو اس کے اندر اگر قضائے حاجت کی جائے اور بامر مجبوری اپنی پیٹھ جو ہے وہ قبلہ کی طرف اس کی ہو جائے یا اس کا منہ ہو جائے تو اس کے اندر انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اس کو مستقل اپنا لینا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو مستقل اپنانا اسے میں جائز نہیں سمجھتا۔ تو ایسا کبھی ہو جائے تو کوئی اس کے اندر انشاءاللہ مذائقہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ تو بامر مجبوری ایسا کر سکتا ہے۔